عمل ایمان بناؤ، عمل بناؤ، دعوت بناؤ، تبلیغ بناؤ اور صبر بناؤ۔ یہ 4 کام مرد عورتوں پر کرنے ضروری ہیں، اس کے بغیر نہ کوئی مرد کامیاب ہے نہ کوئی عورت کامیاب ہے۔ والعصر، یہ عجب قسم اللہ نے اٹھائی، والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ زمانہ چونکہ ایک رفتار سے، زمانہ نہیں بدلتا، انسان بدلتے ہیں، لہذا والعصر، زمانے کی قسم کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ میرے بندو یہ قانون ابدی ہے، دائمی ہے، ازلی ہے۔ آدم علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی اور قیامت کے دھماکے تک نسل آئے گی۔ یہی 4 اصول ہیں کامیابی کے، اور یہی 4 اصول ہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں کے، اور انہی کو چھوڑ دینا ہی ناکامی ہے، چاہے زمانہ ماضی ہو، حال ہو اور مستقبل ہو۔ والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، انہی 4 کے ساتھ پار نکلو گے ورنہ نہیں نکل سکتے۔ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم، عصر کے وقت کی قسم۔ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ عرب کی تہذیب کو سمجھنا پڑے، تب پتہ چلے گا کہ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے۔ عرب دشمنی کا ملک ہے، قتل و غارت کا ملک ہے، لڑائی جھگڑوں کا دیس ہے۔ عصر کے قریب قافلے تیز چلتے تھے کہ شام دن ڈوبنے سے پہلے کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ جائیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں۔ تو قافلوں میں تیزی آ جاتی تھی، سفر میں تیزی آ جاتی تھی، کام کرنے والے بھی جلدی کام سمیٹتے تھے کہ جیسے ابھی رمضان میں افطاری کے قریب سب جگہ تیزی آ جاتی، جلدی کرو افطاری قریب ہے۔ دکانوں میں بھی تیزی، خریدار میں بھی تیزی، گاہک میں بھی تیزی، اور تاجر میں بھی تیزی آ جاتی، بھائی جلدی کرو۔ والعصر کو یہاں سے سمجھو، آپ والعصر کو یہاں سے سمجھو کہ عرب کا دیس ہے، دشمنیوں کا ملک ہے، قتل و غارت عام ہے، مارنا مرنا، مار دینا، میدان میں مرنا، یہ ان کی عزت ہے۔ بستر پہ مرنا ان کے ہاں عیب ہے۔ بنو اسد، بنو امیہ کو شرمندہ کر رہا ہے کہ تم بھی کوئی قبیلہ ہو، آج تک تمہارا ایک آدمی میدان جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں، تم بھی کوئی قبیلہ ہو، یہ ان کی نیچر ہے۔ تو والعصر میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جیسے عصر کا وقت دن کو ٹائٹ کر دیتا ہے اور دن چھپنے میں تھوڑا وقت رہ جاتا ہے، تو میرے بندو تم کیا کرتے ہو؟ تیزی دکھاتے ہو۔ اسی طرح کائنات کی عصر ہو چکی ہے اور قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اسی طرح تیری زندگی کی عصر ہو چکی ہے اور موت قریب آ چکی ہے۔ یہ 4 کام جلدی سمیٹ لے، جلدی سمیٹ لے کہ وقت کا تیز رفتار پہیا ہر لمحے تیری زندگی کو لے کے کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ دن رات کے کلہاڑے تیری زندگی کے درخت کو کاٹ رہے ہیں، دن رات کی آریاں تیرے تنے کو چیرتی جا رہی ہیں، تو ایک دن کھوکھلے کے تنے کی طرح گر کے مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ تیری اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کوئی ہمارا باپ تھا، کوئی ہماری مام تھی۔ جیسے آج ہمیں یاد کوئی نہیں، ایسے ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے۔ تو والعصر میں اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی کر لو۔ اور اس امت کی عمر ہی ویسے ہی تھوڑی ہے، 60-70 سال، جلدی کر لو۔ اس میں سے کتنی گزر گئی، اب کتنی باقی ہے، جلدی کر لو۔ ایک مطلب والعصر کا، اور یہ لغت کا ہے، یعنی لغت میں سے، تفسیر سے نہیں بتا، پہلے 2 تفسیر سے بتا رہا ہوں۔ یہ ہے لفظ کی دلالت سے۔ عصر کہتے ہیں نچوڑنا۔ عصر نچوڑنا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام
فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، سورہ یوسف۔ نچوڑنا، من المعصرات ماء ثجاجا، نچوڑنا، رس نکالنا، رس نکالنا۔ جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں جوسز کے ڈبے، ان پر لکھا ہوتا ہے عصیر، عصیر التفاح، عصیر العنب، عصیر الجوافہ، رس، جوس۔ جوس میں کیا خوبی ہے؟ یہ گلاس ہے نا، اس میں ایک آم نہیں آ سکتا، اس میں ایک مالٹا ڈالو اوپر ہی پھنس کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن اسی میں 4 مالٹوں کا جوس آ جائے گا، 4 چھوٹے چھوٹے مالٹوں کا جوس آ جائے گا، 2 مالٹوں کا جوس آ جائے گا۔ ایک آم اندر نہیں جا سکتا، لیکن 2 آم کا جوس نکالو، 3 کا نکالو تو اس میں سما جائے گا۔ چیز زیادہ کو سکیڑ کر چھوٹا کر کے پیش کرنا، تو ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے میں نے 30 پارے تمہیں قرآن سنایا، تم نے کان نہیں دھرے یا دھرے، بڑی اچھی بات ہے، اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کے، جوسر میں ڈال کے، اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر 4 چیزوں میں ڈال کے بتا دیتا ہوں، یہ 4 کام کر لو، سارا قرآن تمہارے اندر آ جائے گا۔ بڑا خوبصورت مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی کہانی کو جوس بنا کر، نچوڑ کر، اور 4 صفتوں میں یوں پیش کر رہا ہے کہ یہ لے لو، 4 کام کر کامیاب ہو۔ عورت کرے، یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں، ان میں کوئی ایک بھی غیر ضروری نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کوئی معافی کوئی نہیں، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ تو بھائیو، پہلی بات ہے ایمان بناؤ۔ ایمان کا اتنا درجہ حاصل ہو جائے، اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشیمان ہو تو آپ ایمان والے ہو۔ یہ درجہ اگر حاصل ہو گیا تو ایمان کے پاس ہونے والے نمبر آ گئے، 33 نمبر آ گئے۔ 33 نمبر کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی، لیکن فیل ہونے کا طعنہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ الا الذین آمنوا، ایمان۔ ایک حدیث سنا دوں، ایمان کی ساری چیزیں آ جائیں۔ ایک وفد آیا، علقمہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آپ نے کون لوگ ہو؟ کہا مومن، ایمان والے۔ اچھا، کیا علامت ہے تمہارے ایمان کی؟ کہا 15 خصلۃ، 15 باتیں ہمارا ایمان ہے، 15 باتیں ہمارے ایمان کی ہیں۔ 5 آپ نے بتائیں، 5 صحابہ نے بتائیں، 5 ہم پہلے سے کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، میں نے کیا بتایا؟ کہا آپ نے کہا آمن نؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت، اللہ کا شکر ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کہا اچھا، 5 میرے صحابہ نے کیا بتائیں؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شکر ہے ہمارا ایمان ہے۔ نماز پڑھیں، ہمارا ایمان ہے۔ زکوٰۃ ہمارا ایمان ہے۔ روزہ ہمارا ایمان ہے۔ حج ہمارا ایمان ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ایمان کے بعد کچھ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے نہیں پڑھتے۔ ایمان کے بعد تھوڑے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، بے شمار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایمان کے بعد کچھ لوگ حج کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے۔ لیکن نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، انکار کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، یہ 5 بھی ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا بھی شکر ہے، ایمان تو ہے۔ آپ نے کہا کون سی ہیں جو پہلے سے ہیں؟ مل خمس التی تخلقتم بہا، مگر یہ شکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء
وترک الشماتۃ بالمصیبۃ اذا حلت بالاعداء۔ کہ یا رسول اللہ، فراخی پہ شکر، اللہ دیتا ہے شکر، اللہ لیتا ہے صبر، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی، میدان جنگ میں پیٹھ نہ پھیرنا، دشمن کی تکلیف دیکھ کر بھی خوش نہ ہونا۔ آپ نے کہا واہ 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 واہ، تم تو بڑے عالی شان لوگ ہو، 5 اور لے لو، ایمان مکمل، ایمان مکمل۔ پہلی 5، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، یہ سارا مجمع اسی صفت والا بیٹھا ہوا۔ دوسری 5، شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب ماننے والے بیٹھے ہیں۔ کچھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، لیکن انکار کوئی نہیں کرتا کہ نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں۔ شاید کوئی بد نصیب ہو ایسا۔ اگلی 5، ملے تو شکر، لے لے تو صبر، تقدیر پر راضی، میدان میں اڑ جانا۔ اب ہمارے لیے میدان جنگ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو توپ تلوار کوئی نہیں، ہمارے لیے ہے بازار میں سچ بولنا، یہ میدان جنگ ہے۔ سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، سچ بولو۔ سارا بازار ڈنڈی مار رہا ہے، صحیح تولو۔ سارا بازار کھوٹ کر رہا ہے، کھوٹ سے پاک ہو کے بیٹھو۔ سارا بازار گاہک کو لوٹنا تجارت سمجھتا ہے، آنے والا کا بھی بھلا چاہو کہ آنے والا بھی میرا مسلمان بھائی ہے، مجھ سے فائدہ اٹھا کے جائے۔ اس کی جیب، ایک تاجر نے کہا جی جیب کاٹنا ہی تو تجارت ہے، جیب کاٹنا ہی تو تجارت۔ میں کہا تسی مہذب جیب کترے ہو گئے، ایک دعا جیب کترا ہے جڑا بیچارہ نپیا جائے تو لتر کھاندا ہے۔ تسی دکان تے بیٹھ کے سیٹ صاحب، میاں صاحب، شیخ صاحب پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہو، لیکن دونوں ہی جیب کترے ہی ہو، ایک مہذب ہے، ایک بیچارہ گرا پڑا۔ کہا جی جیب کاٹنا ہی تو تجارت ہے۔ تو جمنا کس پر؟ سچائی پر، دیانت پر، عدل پر، انصاف پر، کھوٹ سے پاک زندگی، جھوٹ سے پاک زندگی، ملاوٹ سے پاک تجارت، سود سے پاک تجارت، دھوکہ سے پاک تجارت، فراڈ سے پاک تجارت، رشوت سے پاک رزق، سود سے پاک رزق، حرام سے پاک رزق۔ الصدق فی مواطن اللقاء۔ آج نفس کی جنگ ہے۔ نہنگو اشتہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ شکر، صبر، رضا بر قضا، سچائی، 5ویں چیز دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہ ہونا۔ تو آپ نے کہا 5 اور لے لو، 5 اور لے لو، کام بن جائے گا۔ لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ۔ گھر بنانے سے نہیں روک رہے، گھر بنانے سے نہیں روک رہے، ضرورت ہے، چھت ضرورت ہے، پرندہ بھی گھونسلہ بناتا ہے۔ لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے محل کھڑے نہ کرو، بہت بڑی یہ تو میں کہہ رہا ہوں، بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے بڑے بڑے گھر بنانا، بہت بڑی نادانی ہے بڑے بڑے گھر بنانا۔ میرے نبی نے کہا لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں گھر بناؤ، کھلا بناؤ، کشادہ بناؤ۔ اگر اللہ نے رزق دیا ہے، فرعونی محل کھڑے نہ کرو، ایسے پیسہ برباد نہ کرو۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، جسے استعمال نہیں کرنا اسے جوڑ کے مت رکھو، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ تمہارے ضرورت کی ہے رکھو، تمہاری ضرورت کے نہیں کسی ضرورت مند کو دے دو۔ لا تنافسوا فیما غدا عنہ تزولون، جس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اس کی دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ نہ لگاؤ۔ دوڑ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا کماتے ہوئے نہ جھوٹ کی پرواہ نہ سچ کی،
نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی، نہ دھوکے کی پرواہ نہ فراڈ کی، نہ دیانت کی پرواہ نہ خیانت کی، نہ سود کی پرواہ نہ غیر سود کی۔ پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، یہ دوڑ رہا ہے، چاہے وہ ریڑھی پہ بیٹھا ہے اور چاہے وہ بہت بڑے کاروبار پر بیٹھا ہے، اور جو سچائی کے ساتھ چل رہا ہے چاہے وہ ساری دنیا میں کاروبار کر رہا ہے، یہ دوڑ میں نہیں ہے۔ دوڑ میں وہ ہے جو حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر پاگلوں کی طرح بھاگا جا رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا دنیا کی دوڑ نہ لگانا، دوڑ نہ لگانا۔ چوتھا، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس اللہ کے سامنے جانا ہے اس سے حیا کرنا، اس سے ڈرنا، ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پانچواں، وارغبوا فیما غدا الیہ تسیرون وفیہ تخلدون، جس جنت میں ہمیشہ جا کے رہنا ہے اس جنت کی رغبت شوق رکھنا، اس جنت کی رغبت اور شوق رکھنا۔ یہ ایمان کے 20 خوبصورت ٹپس ہیں جو میرے نبی کے سامنے 15 صحابہ نے بتائے، 5 آپ نے دیے، ایمان مکمل ہو گیا۔ الا الذین آمنوا، آمنوا۔ دوسرا ہے وعملوا الصالحات، اچھے عمل، ہر نیکی اچھا عمل ہے، ہر نیکی اچھا عمل ہے، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، ہر گناہ کا چھوڑنا اچھا عمل ہے، شراب چھوڑنا اچھا عمل ہے، فحاشی چھوڑنا اچھا عمل ہے۔ عامل الصالحات کی ایک لمبی لائن ہے، اس میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ ہے۔ اس وقت روزہ متوجہ ہے، میں تھوڑی روزے کی بات کروں گا۔ روزہ متوجہ ہے، ایک عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا شروع ہے۔ میرے نبی جب مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا سال روزے فرض نہیں ہوئے۔ ہجرت کا دوسرا سال شعبان کی 2 تاریخ پیر کے روز روزے کی فرضیت کی آیات آئیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 2 شعبان، میرے نبی نے 9 رمضان پائے، 9 اور میرے نبی کے سارے رمضان گرمی میں آئے، سردی میں کوئی رمضان نہیں۔ اب ستمبر میں تشریف لے گئے تھے، ستمبر میں، اور یوں انگریزی مہینہ یوں چلتا ہے اور عربی مہینہ اس کو کاٹتا ہوا یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے۔ اب ستمبر میں پہنچے تو اگلا پورا سال گزر گیا، اس سے اگلے سال رمضان کی فرضیت کوئی جولائی میں آئی، جولائی تقریباً اگست جولائی۔ آپ کا رمضان سارا گرمی میں گزرا ہے، 9 رمضان گزارے، سارے گرمی میں گزارے، سردی میں کوئی رمضان نہیں گزارا۔ سردی میں روزے رکھے آپ مسلسل، رمضان کی تیاری آپ رجب سے شروع کرتے تھے، رجب کا چاند دیکھ کر کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، سلم لنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے ہمارے رب، ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، رمضان سلامتی والا ہو، ہم بھی سلامتی والے ہوں، اور ہمارے روزے قبول فرما۔ اور شعبان کا چاند خود دیکھتے تھے رمضان کی وجہ سے، اور اگر چاند نظر آ جاتا تھا تو اس کا روزہ رکھتے تھے، نظر نہیں آتا تھا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کو پیش کیسے کیا؟ آپ منبر پر آئے، آپ نے نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تبلیغ، نہ علم، نہ ذکر، نہ جہاد، کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا جیسے رمضان کو پیش کیا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ میرے نبی کا سارا رمضان گرمی کا گزرا ہے، ہمارے اوپر بھی گرمی کا رمضان ہے۔ اللہ کرے ہم سارے ہی رکھ رہے ہوں، شیطان دھوکہ دیتا ہے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی۔ سنو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، آپ منبر پر آئے، فرمایا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟ اب میں تو اب تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، اگر میں ایک دم کہوں وہ کون آ رہا ہے تو اب سارے پیچھے دیکھو، ایسے دیکھو۔ تو ہم نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے، وماذا تستقبلون، تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ سارے ادھر ادھر۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟ وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ
اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا نہیں۔ عدو حضر، یا رسول اللہ کوئی دشمن آ گیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر کون آیا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، سبحان اللہ، رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، محبت کا مہینہ آ گیا ہے، فرض 70 کے برابر ہو گیا ہے، نفل فرض کے برابر ہو گیا ہے۔ رمضان میں اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر ابشر، اے بھلائی کے چاہنے والے تمہیں مبارک ہو، اور یا باغ الشر اقصر، اے برائی کے کرنے والے اب بس کر، اب واپس آ جا، اب بس کر۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی چاہنے والا، کوئی مانگنے والا، کوئی چاہنے والا۔ پہلی امتوں پہ رمضان فرض ہوا، روزہ 24 گھنٹے، افطاری سے افطاری۔ ہمارے اوپر فرض ہوا افطاری سے افطاری، لیکن دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، ایک صحابی قیس بن سرمہ شام کو آئے گھر، مزدور آدمی، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا کچھ نہیں۔ کہا اچھا، تو کہنے لگی نہیں تم بیٹھو، میں تیرے لیے کوئی افطاری لے کر آتی۔ وہ چلی گئیں، یہ لیٹ گئے، ان کو نیند آ گئی۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ جب مغرب کے بعد کوئی سو جاتا تھا تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہ آئی لیٹ، سورج چھپ گیا، یہ ان کو نیند آ گئی، تو انہوں نے ایک دم چیخ ماری، ہائے ابن سرمہ، ارے تو پھنس گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا، کیسے کروں گا؟ خیر تو رکھنا تو پڑا، دوپہر کو بے ہوش ہو گئے، ایک روایت۔ دوسری روایت، ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے، گر کے بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی ایسے روزہ رکھنا پڑ گیا۔ تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے، تو ایک دم اللہ نے قرآن اتار دیا، میرے نبی چلے آپ کی امت کے لیے گنجائش، آپ سحری تک کھائیں پئیں، آپ کے لیے سب حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، سب حلال۔ جب صبح صادق آئے تو آپ کھانا پینا بند کر دیں اور اس کے بعد اپنے روزے کو آپ پورا فرمائیں۔ تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا، آپ کی طفیل اللہ تعالیٰ نے روزے میں آسانی فرمائی، سحری افطاری میں تقسیم کر دیا۔ لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ایک نماز دی، تراویح کی نماز، جس میں اب قرآن پڑھا گیا ہے۔ پہلی امتوں کے پاس تراویح کی نماز نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے کتاب کی تلاوت نہیں تھی۔ ہماری کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، ان کی کتاب کی تلاوت نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ نماز میں صرف تسبیح پڑھتے تھے۔ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، سارا قرآن پڑھتے ہیں، پورا قرآن ابھی ختم ہوا ہے، اور ماشاءاللہ 3 دن میں لوگ ختم کر رہے ہیں، 1 ہفتے میں ختم کر رہے ہیں، 5 دن میں ختم کر رہے ہیں، پورے مہینے میں ختم کر رہے ہیں، کہ اس امت کو اللہ نے قرآن کے حفظ کی طاقت دے دی۔ میرا ایک شاگرد، ہماری چھٹیاں ہوئیں، وہ پاسپورٹ اس کا امریکن تھا پاکستانی، تو وہ وہیں رہا، مدرسے میں رہا، بچے تو گھروں کو چلے گئے، رمضان آ گیا، کوئی قرآن سنانے والے کا انتظام نہ ہوا، تو اس نے کہا جی میں ہی سنا دوں گا۔ وہ حافظ نہیں تھا، صبح بیٹھ کے یاد کرنا شروع کرتا، مغرب تک 1 پارہ یاد کرتا، عشاء میں سنا دیتا۔ اس نے 29 دن میں قرآن یاد کر کے سنا دیا۔ سلیمان نام تھا، ہمارا شاگرد ہے، ہمارے اپنے مدرسے کا واقعہ، کوئی باہر کا واقعہ نہیں ہے۔ 29 دن میں قرآن یاد کر کے سنا دیا، رمضان میں سنا دیا۔ اللہ نے ہمارا قرآن ہمیں ایسے آسان کر کے دے دیا۔ ہمیں تراویح کی نماز دی، چونکہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے اور کھایا پیا ہوتا ہے۔ ویسے اگر تراویح اس پر افطاری پہ اگر تو کھایا ہو نا، معافی چاہتا ہوں، انسان بن کے، پھر تو 40 تراویح بھی پڑھی جا سکتی، لیکن روزہ والا کھاتا ہے جی بس آج ہی لب ہے، کل لبنا ہی کوئی نہیں، سموسے بھی اندر، پکوڑے بھی اندر، کلفہ بھی اندر، 7 اپ بھی اندر، روح افزا بھی اندر، پتہ نہیں کی کچھ بلائیں اندر پا کے بیٹھے اندر۔ ہوں اٹھیے کہ میں ہوں تک اٹھی آئی نہیں جانتا، ہوں اس تراویحاں کی پڑھنی، اس طرح نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی، 5 منٹ اندر لے کے بیٹھو ہے۔ اور اگر میرے نبی کی طرح افطاری کرو، ہمارے نبی کیسے کرتے تھے؟ ایسے کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی، ایسے کھجور چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے،
ایک کھجور